بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈونیشیا میں زلزلے سے مسجد ہل رہی تھی مگر امام مسجد نے نماز نہیں چھوڑی۔ ایران کی تحریک انقلاب میں تبدیل ہونے کے قریب، اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس۔ نیتن یاہو کا بیٹا باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ بغیر سمری آرمی چیف تعیناتی کا بیان خطرے کی گھنٹی ہے، شیخ رشید احمد۔ خیرسن سے روسی فوج کا انخلاء، زندگی کی طرف لوٹتے یوکرینی شہری۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے BSc تک تعلیم مفت کر دی۔ دنیا مجھے عظیم بولر اور پاکستانی مجھے میچ فکسر کہتے ہیں، وسیم اکرم۔ چکنائی سے بھرپور غذا نہ ختم ہونے والے شدید درد پیدا کرتی ہے، تحقیق۔ دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے، اب یہاں سے کہاں جانا ہے، صدر شی جن پنگ۔ انڈونیشیا میں 5.6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، اب تک 250 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے 18 نومبر کو بھی بینکولو شہر سے 203 کلومیٹر دور سمندر میں زلزلہ آیا تھا، جس کے بعد محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی تھی، تاہم اس زلزلے نے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ افراتفری کے عالم میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اسی دوران آس پاس عمارتیں بھی ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ دوسری جانب ایک ایسی ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں امام نماز پڑھا رہے تھے جبکہ نمازی بھی پرسکون انداز میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک زلزلے نے مسجد کو بھی ہلا کر رکھ دیا، تاہم امام مسجد نے دیوار کا سہارا لے لیا مگر نماز نہیں چھوڑی، جبکہ پیچھے کھڑے کئی نمازی نماز توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلزلے میں کئی اسکول بھی منہدم ہو گئے ہیں، جس کے باعث مرنے والے میں کئی بچے بھی شامل ہیں، جن کی درست تعداد تو تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ سب سے زیادہ بچے ہی لقمہ اجل بنے ہیں۔ عمارتوں کے ملبے میں بہت سے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے بھی بہت سے افراد کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کرد خاتون مہیسا امینی کے قتل کے بعد ایران میں شروع ہونے والے مظاہرے بغیر کسی وقفے کے تیسرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ یہ تحریک کچھ ایسی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے جسے عوامی بغاوت یا انقلاب کہا جا سکتا ہے، تاہم انہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ انہیں موجودہ وقت میں ایرانی حکومت کو کوئی حقیقی خطرہ لاحق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب آپ واقعات کو دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے وقوع پذیر ہونے کے وقت اور اداروں اور اتھارٹی کو پہنچنے والے نقصانات اور اموات کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسا مختلف ہوا ہے جو حکومت کو پریشان کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ عوام کے رویے کی پیشگوئی کرنا ملٹری انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایران میں 10 ملین کرد آبادی والے علاقوں میں یہ احتجاج اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کا جابرانہ اور پرتشدد طریقوں سے مقابلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں بچوں سمیت سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ نیتن یاہو کے بیٹے کا کہنا ہے کہ قطر تخریب کاری کا نمبر 1 سپانسر اور حامی ہے۔ نیتن یاہو کے بیٹے یائل نیتن یاہو نے قطر کے خلاف ایک سخت بیان دیتے ہوئے اس ملک کو دنیا میں تخریب کاری کا نمبر 1 حامی قرار دیا ہے اور ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے، ایسے حالات میں کہ جب صہیونی حکومت کے حکام عرب ممالک کے ساتھ امن معاہدوں کو بڑھانے کے لیے آمادگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے 31 سالہ بیٹے کے قطر کے خلاف تیز بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا بیٹا، جو خود کو کالم نگار، قدامت پسند کارکن اور اسرائیل نواز عالمی سپیکر کہتا ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ قطر دنیا میں تخریب کاری کا سب سے بڑا حامی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان قطریوں کے پاس غلام ہے، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جنس پرستوں کو پھانسی دیتے ہیں، وہاں کسی اور مذہب کی پیروی کرنا غیر قانونی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہاں فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد شرمناک ہے اور اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ یائر نیتن یاہو کا دوستو، یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ ایک دن پہلے ہی ان کے والد نے ریپبلکن جوش کولیشن کانفرنس میں عرب ممالک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ عرب ممالک ایران کی دھمکیوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ امن چاہتے ہیں، جبکہ صہیونی حکومت کا میڈیا تل ابیب اور دوحہ کے درمیان پہلی براہ راست پرواز کو مسلسل کوریج دے رہا ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق یہ پرواز ورلڈ کپ کے تماشائیوں کو لے جانے کے مقصد سے انجام پائی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا بیان بغیر سمری کے بھی نیا آرمی چیف تعینات کریں گے خطرے کی گھنٹی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ وزیر داخلہ کے بیان سے واضح ہے کہ سب اچھا نہیں ہے کیونکہ سب ایک پیج پر نہیں ہیں۔ جب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا۔ 30 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا، آر ہوگا یا پار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تر پہنچ گیا ہے اور یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن 5 دن انتہائی اہم ہے اور پی ڈی ایم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے۔ کیئر ٹیکر کی مدت نہیں بڑھ سکتی۔ یہ حکومت خود ہی جنرل باجوہ کے اثاثوں کی ریکارڈ کو لیک کرواتی ہے اور خود ہی تحقیقات کا حکم دیتی ہے۔ 26 نومبر 2 بجے راولپنڈی میں عمران خان کے لانگ مارچ کا تاریخی استقبال ہوگا۔ نومبر کے آغاز میں روس نے یوکرین کے علاقے خیرسن سے اپنی فوج واپس بلا لی تھی، جسے یوکرین کے غیر معمولی فتح قرار دیا گیا۔ خیرسن شہر وہ واحد علاقائی دارالحکومت ہے جس پر روس نے حملے کے بعد قبضہ کیا تھا اور یہ یوکرین کے جوابی حملے کا مرکز رہا ہے۔ روسی فوج کے نکل جانے کے بعد خیرسن کے شہری فتح کا جشن مناتے ہوئے اس خالی کمپاؤنڈ جہاں روسی فوجیوں نے خیرسن پر قبضے کے دوران وقت گزارا موجود ہیں۔ خیرسن کے مرکزی دریا پر پل حملوں اور دھماکوں میں تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ خیرسن کا قبرستان، جہاں زیادہ تر قبریں روسی حملوں میں مارے جانے والے یوکرینیوں کی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد امدادی خوراک ملنے کا انتظار کر رہی ہے۔ روسی فوج کی طرف سے لگائے گئے پوسٹر کو یوکرینی پولیس ہٹا رہی ہے۔ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ خیرسن کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ خیرسن کی ایک گلی میں مقامی رہائشی اپنے موبائل چارج کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ کیف سے خیرسن آنے والی پہلی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے BS تک تعلیم مفت کر دی ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں یونیفارم اور کتب بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہیلتھ اور کسان کارڈز کا اجرا ہو چکا ہے اور آج کابینہ نے انصاف تعلیمی کارڈ کی منظوری بھی دے دی۔ 320 کالج کے طلبہ کو 1 سال تک فیس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، جس پر حکومت کے 1 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ BS تک تعلیم مفت کر دی ہے۔ کامرس اور دیگر کالج جس میں شامل ہے، اس سے 2,60,000 طلبہ مستفید ہوں گے۔ ٹانک میں گومل یونیورسٹی کیمپس کے لیے 100 کنال اراضی دی گئی ہے۔ پشاور میں زیادتی سے مارے جانے والی بچیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے، جبکہ شہید ہونے والوں کے لیے 30-30 لاکھ کی منظوری دی گئی ہے۔ اب ای میل کے ذریعے بھی رہائی ممکن ہو پائے گی، جو پہلے تحریری طور پر ممکن تھی، اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ وزیر یا مشیر بھی حکم دے سکیں گے۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ دنیا مجھے قابل فخر بولر اور پاکستان کی سوشل میڈیا جنریشن میچ فکسر کہتی ہے۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور بھارت میں جب لوگ ورلڈ 11 کی بات کرتے ہیں تو میرا نام آتا ہے، لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا جنریشن میرا نام سنتے ہی مجھے کسی اور نام سے پکارتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نسل کو معلوم ہی نہیں کہ میچ فکسر کیا ہوتا ہے۔ میں زندگی کے اس مرحلے سے گزر گیا ہوں جب مجھے فکر ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے یا کہہ رہے ہیں۔ وسیم اکرم سے متعلق 1996 میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ فکس کرنے کی کوشش اور 1996 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے پر افواہیں گردش کرتی رہی ہیں۔ وسیم اکرم ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 504 وکٹیں لینے والے بولر ہیں۔ انہوں نے 356 ون ڈے میچز میں 502 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں۔
ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ بھلے ہی آپ موٹاپے کا شکار نہ ہوں اور نہ ہی شوگر کے شکار ہوں اور نہ کسی زخم نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہو، اس کے باوجود آپ ایک ایسے نامعلوم دائمی درد سے ہلکان ہو سکتے ہیں جس کی وجہ چکنائی سے بھرپور غذا کی زیادتی ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس میں محققین کی جانب سے ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے زیادہ چکنائی والی غذا کے استعمال کا ممکنہ طور پر موٹاپے یا شوگر یا کسی زخم کے بغیر تکلیف کے احساس سے تعلق ہو سکتا ہے۔ جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چکنائی سے بھرپور غذا کے سبب ایک اعصابی تکلیف ایلوڈائنا سامنے آئی ہے۔ ایلوڈائنا کی کیفیت میں مبتلا افراد کو ہلکا سا چھونے سے بھی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تحقیق کے مصنف ڈاکٹر مائیکل برٹن کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ تکلیف کے لیے لازمی نہیں کہ موٹاپا یا شوگر پیتھالوجی یا کوئی زخم ہو۔ اس کے لیے تھوڑے وقت کے لیے چکنائی سے بھرپور غذا کا کھایا جانا کافی ہے۔ ایسی غذا جو تقریباً سب ہی کھاتے ہیں، کچھ غذائیں چکنائی سے بھرپور ہوتی ہیں جو نتیجتاً موٹاپے، شوگر اور ان سے متعلقہ کیفیات کا سبب بنتی ہیں۔ وہ افراد جو زیادہ مقدار میں مکھن، پنیر، گوشت، بیف، مٹن وغیرہ کھاتے ہیں، ان کے خون میں فری فیٹی ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو سوزش کا سبب بھی بنتی ہے۔ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں امریکہ اور چائنا نے دیکھا ہے کہ ان کے بگڑتے ہوئے تعلقات رک سے گئے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے، اب یہاں سے کہاں جانا ہے یہ دیکھنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس پر یہ گرے لگائی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب نئی سرد جنگ کی ضرورت نہیں رہی، اور اس کا مطالبہ چائنا اور امریکہ دونوں نے کیا ہے۔ سیاسی اور معاشی دنیا پر اس کے عظیم اثرات کی طرف ایک اور اہم اشارہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہونے سے پہلے دونوں صدور کی ٹیموں نے زیادہ تر کام مکمل کر لیا تھا؟ امریکہ میں نومبر کے اوائل میں منعقدہ وسط مدتی انتخابات کے رزلٹ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس نے سینٹ کا کنٹرول سنبھال لیا اور ریپبلک نے سخت مقابلے کے بعد ایوان نمائندگان پر قبضہ کر لیا۔ امریکی کانگریس کے انتخابات مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ مقامی طور پر درجنوں درپیش سماجی اور ذاتی مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے یا یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کانگریس کے ذریعے کیا جانا ضروری ہے، اور ایوان کے کچھ ڈیموکریٹک ارکان صدر کے خلاف اپنے ریپبلکن مخالفین کے ساتھ ووٹ دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ایران کے ساتھ ایک نئے جوہری معاہدے پر واپس آنے یا اس کے لیے فضا سازگار بنانے کا فیصلہ صرف متعلقہ علاقائی ممالک کو شامل کر کے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر جو بائیڈن روس اور چائنا کے ساتھ امریکہ کے تنازع پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے خطے اور اس کے مسائل سے الگ ہونے کا انتخاب کرتے ہیں تو سعودی عرب چائنا کی حمایت کرے گا، کیونکہ سعودی عرب چائنا کو سب سے زیادہ خام تیل مہیا کرنے والا ملک ہے۔ اس سے سعودی عرب پر امریکہ کا مزید دباؤ بڑھے گا، جبکہ سعودی عرب دونوں طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مشرق اوسط ہمیشہ سے بیرونی تنازعات کے لیے زرخیز زمین رہا ہے۔ ان کا مقصد آبی گزرگاہوں اور توانائی کے ذرائع کا کنٹرول ہے۔ سعودی عرب تقریباً ایک صدی تک حریفوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ آج آبی گزرگاہیں، تیل اور گیس ایک بار پھر تنازعات کے ذرائع ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں سے راکٹ ہی سیٹلائٹ کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور اب کیلیفورنیا کی ایک کمپنی اسپن لانچ نے ایک نئی روایتی انداز سے سیٹلائٹ داغنے کا طریقے پر کام کیا ہے، جس کی پہلی آزمائشی فلائٹ کی گئی ہے۔ اس کا مقصد خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کے کم خرچ اور ماحول دوست طریقہ واضح کرنا ہے۔ نیو میکسیکو سے سیٹلائٹ کا ایک نمونہ آواز سے کئی گنا تیز رفتار سے آسمان پر بھیجا گیا اور بعد میں اسے تلاش بھی کر لیا گیا۔ کمپنی نے ایک گول ڈبیا جیسی بہت بڑی تشتری بنائی، اس میں ہوا باہر نکال کر اندر ویکیوم قائم کیا گیا۔ اندر کاربن فائبر کی ایک ڈور بنائی گئی ہے جسے ایک طاقتور موٹر سے گھمایا جاتا ہے۔ اس کے سرے پر سیٹلائٹ رکھا جا سکتا ہے۔
اب پورا نظام اس کو 8047 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھماتا ہے، جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیٹلائٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو لانچ ٹیوب سے باہر نکل جاتا ہے اور مدار تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ایندھن خرچ نہیں ہوتا اور روایتی راکٹ کے مقابلے میں سیٹلائٹ کو داغنے کا خرچ بھی 10 گنا کم ہوتا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے راکٹ کے بغیر زمین سے سیٹلائٹ مدار تک بھیجنے کے کئی پروگرام شروع کیے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا نے پروجیکٹ ہارپ شروع کیا اور اس کے بعد عراقی صدر صدام حسین نے بابل کے نام سے ایک کوشش کی، لیکن اس میں شامل اہم سائنسدان کو مار دیا گیا تھا۔ ایک دوست نے اپنے نماز پڑھنے کی وجہ بیان کی کہ میں بہت آسانی سے نمازی بن گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون اسلامیات تھا۔ جب استاد محترم کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شاگردوں سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر بڑی معصومیت سے کہا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا شاگرد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت ہی معقول جواب دیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور سٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی ترتیب سے پانچویں شاگرد نے جواب میں کہا کہ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ تمام شاگردوں نے اپنے نظریات بیان کر دیے، لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں؟ آیا میں مر گیا ہوں؟ کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی؟ آیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ آیا نعوذ باللہ میں کافر ہوں؟ پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنے آپ سے کہنے لگا۔ اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے، پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہوں گا میں آخر؟ مجھے جھرجھری سی آ گئی اور اسی دن مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا۔ دوستو صرف ایک سنجیدہ ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے گا اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ دوستو نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے نہیں پڑھی جاتی۔ ہمیں اس کے لیے ایک ایسے ہی سنجیدہ ارادے اور دعا کی ضرورت ہے۔ عراقی نژاد آسٹریلوی شہری حسام صراف نے ذاتی باغیچے میں ایک ہی پودے پر 5 مختلف اقسام کے پھل اگا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، جسے گنیز ورلڈ ریکارڈ نے حال ہی میں تسلیم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ باغبانی کا شوق انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے اور وہ بچپن میں کئی مہینوں تک اپنے دادا کے باغ میں ان کا ہاتھ پٹانے اور باغبانی سیکھنے میں گزارتے تھے۔ وہ باغبانی میں کچھ الگ کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ایک پودے پر مختلف پھل اگانے کی کوشش شروع کر دی۔ طویل محنت کے بعد آخرکار حسام کو کامیابی حاصل ہوگی اور وہ ایک ہی پودے پر آڑو، الوچے، خوبانی، بادام اور چیری اگانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک درخت پر کئی اقسام کے پھل اگا کر وہ نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ہم آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر طائف کی سرزمین پر کاشت ہونے والے مشہور طائفی گلاب چننے اور اس کی مدد سے دنیا کے مہنگے ترین عطریات کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ طائفی گلاب پوری دنیا میں اپنی بہترین اور دل آویز خوشبو کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ طائفی گلاب کے کاشتکاروں کے لیے یہ موسم سال بھر کی محنت کا ثمر سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ کسان کئی ماہ تک گلاب کی آبیاری کرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس علاقے میں کاشت کیے جانے والے پھول اپنے منفرد خوشبو کی بدولت مشہور ہیں اور ان پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے جو دنیا کے مہنگے ترین عطریات میں سے ایک ہے۔ بعض کسان اپنے فوج پر تیار ہونے والے طائفی گلاب کو بازاروں میں فروخت بھی کرتے ہیں۔
کچھ شہری خود ہی ان کا عرق نکال کر اسے عطر تیار کرتے ہیں۔ پھول توڑنے کے لیے روایتی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ صبح سویرے اور غروب آفتاب سے قبل پھول حاصل کرتے ہیں۔ یہ اوقات پھولوں کے فوائد حاصل کرنے اور ان کے عرق کے حصول کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھولوں کو کارخانے لے جایا جاتا ہے جہاں ان سے عطر کشید کیا جاتا ہے۔ پھولوں سے عطر کا حصول متعدد مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں 12,000 کے قریب پھول ایک بڑی دیگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیگ کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور بھاپ آنے تک انہیں پکایا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔